الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دورہ صرف و نحو کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور صرف کی کتاب ہماری ختم ہو چکی ہے. نحو کی کتاب ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں. کل ہم نے کچھ اسباق پڑھے تھے نحو کے. ایک کتاب ہونے کی وجہ سے اور اسباق کم ہونے کی وجہ سے ہمارا سبق بھی تھوڑا جلدی ہو جاتا ہے. اور کل آخری جو ہے وہ ہم نے افعال مقاربہ کے بارے میں پڑھا تھا. آج افعال تعجب ہے اور کچھ حروف کی بحث ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. شروع کرتے ہیں. الدرس رابع والخمسون ہے، 54 نمبر سبق. افعال تعجب کا بیان. جو افعال اظہار تعجب کے لیے وضع کیے گئے ہیں انہیں افعال تعجب کہتے ہیں. جیسے ما احسن زیدن اکرم بخالد. ما احسن زیدن جو ہے اس میں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ زید کتنا حسین ہے. اب زید کے حسین ہونے پر تعجب کا اظہار کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا کہ زید کتنا حسین ہے. اور اسی طرح سے دوسری مثال اکرم بخالدن، خالد کتنا سخی ہے، یعنی خالد کتنا سخاوت کرنے والا ہے. تو خالد کے سخاوت کرنے پر تعجب کیا جائے تو اس کے لیے یہ صیغہ استعمال کیا جائے گا. قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جس چیز پر تعجب کیا جائے اسے متعجب علیہ منہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس چیز پر تعجب کیا جائے اسے متعجب منہ کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جس سے تعجب حاصل ہوا. اور یہ ہمیشہ معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی متعجب منہ جس پہ تعجب کیا جا رہا ہے وہ یا تو معرفہ ہوگی یا پھر نکرہ مخصوصہ ہوگی. جیسے ما احسن زیدن احسن برجل تہجد. اب پہلی مثال کے اندر دیکھیں تو زید جو ہے یہ مخصوص بالمدح ہے، اور مخصوص بالمدح جو ہے وہ حالت مخصوص بالمدح جو ہے وہ معرفہ آ رہا ہے. زید علم ہے اور علم معرفہ ہوتا ہے تو وہ معرفہ ہے. دوسری مثال میں دیکھیں تو احسن برجل تہجد جو ہے اس مثال کے اندر رجل مخصوص بالمدح ہے. رجل جو ہے یہ متعجب منہ ہے اور رجل جو ہے وہ اپنا نکیرہ ہے، لیکن اس کے ساتھ تہجد اس کی صفت آ رہی ہے. اور موصوف کی اگر نکرہ کی صفت جملہ آ جائے یا نکرہ کی صفت نکرہ آ جائے تو اس صورت کے اندر وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے. اس صورت کے اندر یہ نکرہ مخصوصہ بن جائے گا. ما احسن زیدن زید کتنا حسین ہے، اور احسن برجل تہجد وہ بندہ جو تہجد ادا کرتا ہے کتنا اچھا ہے. ثلاثی مجرد فعل سے فعل تعجب دو وزن پر آتا ہے جبکہ اس میں رنگ اور عیب یا حلیہ کا معنی نہ پایا جاتا ہو. اس کے بنانے کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو اس میں تفضیل کے لیے تھے. اس میں تفضیل کے باب میں ہم نے پڑھے تھے کہ اس کے شرائط کیا ہیں. تو وہ سارے کے سارے شرائط تقریباً میرے خیال میں 8 تھی شرائط. تو وہ ساری کی ساری شرائط جو ہے فعل تعجب کے لیے بھی ہیں، اور اس کو ہم بھی تفصیل صرف کے باب کے اندر پڑھ بھی چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی وہی شرائط ہے، یعنی رنگ عیب اور حلیہ کا معنی نہ پایا جاتا ہو تو پھر اس کا صیغہ جو ہے وہ ما افعلہ و افعل بہ کے وزن پر آتا ہے. ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد سے فعل تعجب دو وزن پر آتا ہے جبکہ اس میں رنگ اور عیب یا حلیہ کا معنی نہ پایا جاتا ہو، جیسے ما افعلہ و افعل بہ و افعل. اچھا، پہلے صیغے کے ساتھ متعجب منہ منصوب ہوتا ہے اور دوسرے صیغے کے ساتھ حرف جار کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے. جو ہم گردانوں میں پڑھتے ہیں جب فعل تعجب تو وہاں ما افعلہ و افعل بہ، یہ جو ہم ضمیریں لگاتے ہیں ان ضمیروں کی جگہوں پہ اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے، اس ضمیروں کی جگہوں پہ ضمیریں بھی آ سکتی ہیں، اور وہ واحد تثنیہ جمع بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ ساری کی ساری جو ضمیریں وغیرہ ہیں یہی مخصوص یہی متعجب منہ ہیں. غیر ثلاثی مجرد فعل یا وہ فعل جس میں رنگ یا عیب یا حلیہ کا معنی پایا جاتا ہے اس سے فعل تعجب ما افعلہ و افعل بہ کے وزن پر نہیں بنتا. یعنی اس کے لیے یہ وزن نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کیا ہے کہ ہم جہاں پر ضمیر لگاتے تھے، جہاں متعجب منہ کو لگاتے تھے اس جگہ پر اس فعل کا مصدر لگا دیں گے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ وہی اشد یا ازید یا اکبر وغیرہ کے صیغے جو ہیں ان میں سے کوئی لگا دیں گے. وہ جو صیغے ہوں گے وہ اس کے فعل تعجب کے وزن پر ہوں گے. مثال کے طور پر ہم استخراج کی بات کر لیں، باب استفعال پہ آتا ہے تو ما اشد استخراجا و اشدد باستخراجہ.
تو اس میں ما اشد استخراجن جو ہے اس مثال کے اندر ضمیر تھی اس کے ساتھ فعل کے ساتھ لگی ہوئی، اگر اسی ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر آتا تو حالت نصبی میں آتا، تو یہاں پر مصدر لگایا تو اس کو ہم نے حالت نصبی میں لگایا، ما اشد استخراجن۔ اور جو اگلا صیغہ ہے اس کے اندر حرف جر با ہے، تو با جو ہے اس کے بعد مجرور ہوتا ہے، تو اس وجہ سے واشدد باستخراجہ، یعنی اپنا جو ہے وہ با جار کی وجہ سے اس کے نیچے جر آئے گی۔ اچھا، تو فرماتے ہیں کہ وہ ما فرح وافل بھی کے وزن پر نہیں بنتا، لہٰذا اسے فعل تعجب بنانے کے لیے ما اشدہ یا اشدد وغیرہ کے بعد فعل کا مصدر لے آتے ہیں، جیسے ما اشدہ اکرامن حمرتن ارجن اشدد باکرامہ یا حمرتہ یا پھر بارجہ۔ اب پہلی مثال میں دیکھیں تو باب افعال کی مثال ہے، یہ ثلاثی مجرد کے علاوہ کی مثال دے رہے ہیں۔ ما اشد اکرامن وہ با اعتبار عزت کرنے کے کتنا اچھا ہے، اور حمرتن ٹھیک ہے، اور حمرہ کہتے ہیں سرخی کو، تو یہ کلر کے لیے رنگ کے لیے پایا جا رہا ہے، اور ارجن ارج کہتے ہیں لنگڑے پن کو، تو یہ لنگڑے پن کے لیے پایا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر دوسری مثال میں بھی اسی طرح سے بھی ترتیب پہلی مزید فی کی، اور دوسری جو ہے وہ رنگ کی، اور تیسری عیب کی۔ متعجب منہ فعل تعجب کے درمیان سوائے ظرف یا جار مجرور کے اور کوئی چیز نہیں آ سکتی، یعنی متعجب منہ اور فعل تعجب جو ہے اس کے درمیان کوئی اور چیز تیسری نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ ایسے ہی صیغے ہیں اور ان کو ایسے ہی رکھا جاتا ہے، یعنی ان میں تبدیلی بھی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع ہو جائے، ٹھیک ہے، واحد تثنیہ جمع کی صورت میں مذکر مؤنث میں یہ ایسے ہی رہتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جیسے ما احسن الیوم زیدن، زید آج زید کتنا حسین ہے۔ ما انعم فی المدینہ الحیات، مدینہ میں زندگی کتنی عمدہ ہے۔ کبھی فاولا سے بھی فعل تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے، جیسے حسن اولائی کا رفیقہ، قرآن پاک کے اندر ایک ہی آیت کریمہ ہے جس کے اندر یہ بات موجود ہے، اس کے علاوہ اس کے افعال اس وزن پر نہیں آتے اور بہت قلیل الاستعمال ہے۔ ویسے فعل تعجب ہی خود قلیل الاستعمال ہے، اور اس کا یہ صیغہ جو ہے وہ فعل تعجب میں بھی جو دیگر صیغے ہیں ان کی بنسبت قلیل الاستعمال ہے۔ فعل تعجب میں غور رکھنا چاہیے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کتاب کے اندر فعل تعجب آتا ہے لیکن ہم لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ باب افعال ہے، کیونکہ باب افعال کے مصدر، باب افعال سے ماضی کا صیغہ اور باب افعال سے امر کا صیغہ جو ہے اسی سے فعل تعجب بنتا ہے، تو باب افعال اور اس کا امر کا اور ماضی کا صیغہ سمجھ کے ہم اس کا وہ ترجمہ جو باب افعال کا ہوتا ہے وہ والا ترجمہ کر کے نکل جاتے ہیں، جبکہ ترجمہ غلط ہو جاتا ہے ہمارا۔ الدرس خامس والخمسون ہے، 55 نمبر سبق حروف کا بیان ہے۔ تو حروف کے بارے میں فرما رہے ہیں، حروف ترتیب کلمات کے لیے موضوع حروف کو حروف مبانی، حروف تہجی یا حروف ہجا کہتے ہیں، جیسے الف با تا۔ جیسے مثال کے طور پر حرف ہی کو دیکھ لیجئے، ہی ہا را واو اور فا سے بنا ہے، تو یہ سب کے سب حروف جو ہیں یہ کہلائیں گے حروف مبانی۔ مبانی بنا سے ہے، بنا کہتے ہیں بلڈنگ کو، تو جس سے حروف کی بلڈنگ تعمیر ہوتی ہے، یعنی جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں اس کے اندر، وہ کہلائیں گے حروف مبانی۔ ان کو حروف ہجا یا حروف تہجی بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ ان کے ہم ہجے کر سکتے ہیں، جب ہجے کیے جاتے ہیں ہم کرتے ہیں، مدنی قاعدہ وغیرہ کسی نے پڑھا ہو تو انہیں پتا ہوگا کہ ہجے کس طرح سے کیے جاتے ہیں، جب ہجے کیے جاتے ہیں تو یہی انہی حروف کو ہم بیان کرتے ہیں نا، تو اس وجہ سے ان حروف کو حروف ہجا یا حروف تہجی یا پھر حروف مبانی کہتے ہیں۔ اچھا، معنی کے لیے موضوع، ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا، یعنی ان حروف کا الگ سے کوئی معنی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہم حرف کی بات کر لیں، یا بیان ہے، ان حروف کا بیان دیکھ لیجئے، یہ با یا الف اور نون سے مل کر بن رہا ہے، تو کیا با یا الف نون یہ جب مل جائیں گے اس کا معنی بیان ہوگا، جس کا مطلب وضاحت ہوتا ہے، لیکن اکیلے با کا کوئی معنی ہے، یا کا کوئی معنی ہے بیان کے اندر، یا الف اکیلے کا کوئی اپنا معنی ہے، یا نون کا کوئی اکیلے کا اپنا معنی ہے، ان کا اپنا الگ سے کوئی معنی نہیں ہوگا، یہ سب مل کے ایک معنی دیں گے۔ اسی طرح سے جو حروف معنی ہیں تو وہ اکیلے اپنا معنی دیتے ہیں، یعنی اکیلے جو ہوں گے وہ کوئی کسی خاص معنی پر دلالت کریں گے۔ اب ان میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرکب ہوتے ہیں، بعض مفرد ہوتے ہیں، یعنی بعض تو اکیلا حرف واقعتاً اکیلا حرف ہوتا ہے، بنا کے اعتبار سے بھی اکیلا ہوتا ہے اور ویسے بھی اکیلا ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ بنا کے اعتبار سے اکیلا نہیں ہوتا، بنا کے اعتبار سے 2 حروف سے یا 3 حروف سے مرکب ہوتا ہے، اور جو ہے وہ اصطلاحی اعتبار سے، اصطلاح ناب کے اندر، یعنی اپنا معنی ظاہر نہ کرنے کے اعتبار سے وہ حرف ہوتا ہے۔
تو کہتے ہیں معنی کے لیے موضوع حروف کو حروف معنی کہتے ہیں، جیسے انا ہے، فی ہے، لا ہے۔ اب ان میں دیکھیں تو انا جو ہے یہ 3 حروف پر مشتمل ہے، فی 2 حروف پر مشتمل ہے، لا جو ہے یہ بھی 2 حروف پر مشتمل ہے۔ تو ان کے 2 حروف سے مرکب ہونے کے باوجود، ان کی بنا ہونے کے باوجود ان کو حروف معنی کہا جا رہا ہے، حروف کہا جا رہا ہے، معنی کہا جا رہا ہے۔ تو وہ اصطلاح نحو کے اعتبار سے، جو نحو میں ہم تعریف پڑھتے ہیں نا اس کی، اس کے اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے حروف۔ تو حروف معنی کی کہتے ہیں کہ 7 قسمیں ہیں۔ مزید حروف معنی کی بعض قسموں کا ذکر ہو چکا ہے، مزید اقسام درج ذیل بیان کی جائیں گی۔ کچھ بیان پیچھے کی جا چکی ہیں حروف کی، جیسے یہ حروف مشبہ بالفعل اوپر آیا ہے، حروف جارہ آیا ہے، حروف نفی ہے، اور وغیرہ کافی سارے حروف جو ہیں ان کا تذکرہ پیچھے ہو چکا ہے۔ تو جو جن کا نہیں ہوا ان کا تذکرہ یہاں پر استاد فرما رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر حروف استقبال، یہ 2 حروف سین اور صوفہ۔ حروف استقبال یہ مضارع پر داخل ہوتے ہیں۔ مضارع کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ مضارع حال اور استقبال کے معنی پر دلالت کرتا ہے، اور جب ان پر یہ حروف داخل ہو جاتے ہیں تو اس کو مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، اس میں سے حال کا ترجمہ، حال کا معنی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یقولو ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہتا ہے یا کہے گا، لیکن جب اس پہ سین داخل ہو جائے گا تو اس وقت اس کا معنی ہوگا کہے گا۔ اسی طرح سے سوف تعلمون ہے، تو تعلمون جو ہے اس کا معنی مطلب ہوتا ہے تم جانتے ہو، یہ جانو گے، اور جب اس پہ سوف داخل ہو جائے گا تو اس وقت اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ تم ان قریب جانو گے۔ سین اور صوفہ کبھی تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی کبھی معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ حروف تاکید وہ یہ بھی 2 ہیں، نون تاکید اور لام ابتدائیہ۔ نون تاکید اور لام ابتدائیہ جو ہے، ان میں سے نون تاکید کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن صرف کے اندر پڑھا، یہاں پر نہیں پڑھا۔ نون تاکید ثقیلہ بھی ہوتا ہے، نون تاکید خفیفہ بھی ہوتا ہے، یہ پہلے مضارع کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن لام تاکید جو ہے یہ جملے پر داخل ہوتا ہے اور جملے کی تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ تو یہ حروف تاکید فرماتے ہیں یہ بھی 2 ہیں، نون تاکید اور لام ابتدائیہ۔ نون تاکید صرف فعل پر آتا ہے جیسے، اور لام ابتدائیہ فعل اور اسم دونوں پر آتا ہے۔ مثال کے طور پر لانصرن اور لزید عالم۔ پہلی مثال میں لانصرن جو ہے اس میں لام تاکید کا بھی داخل ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ نون جو ہے وہ تاکید بھی آ رہا ہے، اور دوسری مثال جو ہے اس کے اندر لزید عالم میں صرف لام جو ہے وہ جملے کی تاکید کر رہا ہے، وہاں پر فعل نہیں ہے، تو اس وجہ سے نون تاکید نہیں لا سکے۔ حروف تفسیر یہ بھی 2 ہیں، ای اور ان، جیسے رأیت لیسن ای اسدن، میں نے لیس کو دیکھا یعنی شیر کو دیکھا۔ اب لیس اور شیر دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، تو بتایا لیس کو یعنی شیر کو دیکھا۔ اسی طرح سے ان کا تھا رزق ہو ای ماتا، اس کا رزق ختم ہو گیا یعنی مر گیا۔ نادا ہو یا ابراہیم، نادینا ہو یا ابراہیم، ہم نے انہیں ندا دی یعنی اے ابراہیم۔ امرت ہو ان اکرم العلماء، میں نے اسے حکم دیا کہ علماء کی عزت کر۔ اب اس مثال میں جو پیچھے ای وغیرہ استعمال ہوا، اس کو تو آپ اکثر طور پر دیکھتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو ان ہوتا ہے تفسیریہ، اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے کہ بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جن کے لیے جواب میں جملہ آتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کسی کو ندا دی ہے، تو ظاہری بات ہے میں اگر بتاؤں گا کہ میں نے کیا ندا دی ہے، اس کی تفصیل بیان کروں گا، تو وہ ایک جملہ ہوگا، اس پر ان داخل ہوگا، تو اس ان کو ہم کہیں گے ان مصدریہ ہے، ان تفسیریہ ہے۔ اسی طرح سے میں کسی کو حکم دوں گا تو جملے کے ساتھ دوں گا۔ میں جو ہے وہ کسی کا فیصلہ کروں گا، مثال کے طور پر قتل قاضی، قاضی نے فیصلہ کیا، اب آپ تفصیل بیان کرنا چاہیں کیا فیصلہ کیا، تو آپ ان کے ساتھ لے کے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے فلاں شخص سے گفتگو کی، کیا گفتگو کی، اس کو آپ ان کے ساتھ لے کے آ سکتے ہیں۔ اس طرح سے بہت سارے آپ افعال کے اندر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں تفصیل کے اندر جملے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس جملے پر ہم ان کو داخل کر کے تفسیر کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد حروف تہذیب بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ 4 ہیں، حلا، اللہ، لولا اور لوما۔ حلا ادبتہ، تو نے اس کو ادب کیوں نہ سکھایا۔ حلا ادبتہ، تو نے اس کا ادب کیوں نہ کیا۔ ادب ادب تعدیب، ادب سکھانا ہے۔ حلا ادبتہ، تو نے اس کا ادب، تو نے اس کو ادب کیوں نہیں سکھایا۔ اسی طرح سے لولا تلوت القرآن، تو نے قرآن، لولا تتلو القرآن، تو نے قرآن پاک کی تلاوت کیوں نہیں کی۔ لولا تتلو القرآن، تو نے قرآن پاک کی تلاوت کیوں نہیں کی۔ اسی طرح سے دیگر جو ہیں وہ اللہ ہے، لولا ہے، لوما ہے وغیرہ سارے استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں بہت زیادہ حروف تہذیب استعمال ہوئے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کے لیے۔ حروف مصدر یہ بھی 3 ہیں، جیسے ما، ان، انا۔ یہ حروف مصدر کے بارے میں ہم مصدر کا جب سبق آیا تھا تو وہاں پر ہم نے اینڈ میں پڑھا تھا کہ مصدر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں،
مصدر حقیقی ہوتا ہے اور ایک مصدر مؤول ہوتا ہے. جو مصدر مؤول ہوتا ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے, اس کو حروف مصدر اس پہ داخل ہوتے ہیں تو مصدر مؤول بنتا ہے. وہاں پر ہم نے حروف مصدر پڑھ لیے تھے, ما, ان اور انا. وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ ما جو ہوتا ہے یہ مصدریہ, یہ فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے, اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. اور جو انا ہوتا ہے وہ جملہ فی اسمیہ کو جو ہے وہ مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. اسی طرح جو ان ہوتا ہے یہ فعل مضارع کو جو ہے وہ مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. جیسے احمد اللہ علی ما انعم, اللہ عز و جل کا میں حمد بیان کرتا ہوں اس پر جو اس نے انعام کیا. ٹھیک ہے, اس کے انعام کرنے پر میں اس کا حمد شکریہ ادا کرتا ہوں, شکر ادا کرتا ہوں. اب اس مثال میں دیکھیں تو انعامہ کے اوپر ما جو داخل ہو رہا ہے یہ ما مصدریہ ہے. اسی طرح سے یمکن ان تفوز, ممکن ہے تمہارا کامیاب ہونا. اب تمہارا کامیاب ہونا مصدر, تم کامیاب ہوتے ہو اس پر ان داخل ہوا تو زمانہ ختم ہو گیا, تمہارا کامیاب ہونا. حرف ردا یہ صرف کلا ہے. جیسے کہ کوئی کہے کہ فلان یبغضو کا, کہ فلاں تیرے سے بغض کرتا ہے, وہ جواب میں کہے کلا, ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ حرف ردا کہلائے گا. یہ جملے کی بعضوں کا تاکید کے لیے بھی آتا ہے, جس طرح سے پیچھے انہوں نے سین اور صوفہ کے بارے میں بیان کیا تھا تو وہ تاکید کے لیے آتے, اس طرح یہ بھی تاکید کے لیے آتے. مثال دیکھیے, کلا سوف تعلمون, ہاں ہاں ہاں, اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا ہاں ہاں ان قریب جان لیں گے. تو یہ ہاں ہاں کیا ہے, یہ تاکید ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کلا جو ہے وہ تاکید کا معنی دے رہا ہے, ردا والا معنی نہیں دے رہا. حرف توقع یہ صرف قد ہے, اور جیسے قد رکیبہ فلاں سوار ہوا, اور یہ مضارع کے ساتھ اکثر تقلیل کا اور کبھی تحقیق کا بھی معنی دیتا ہے. یعنی مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اکثر تقلیل کا فائدہ دیتا ہے, یعنی کبھی کبھی کا معنی دیتا ہے. جیسے ان الکذوب قد یصدق, بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا کبھی سچ بول دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور قد یعلم اللہ, اللہ عز و جل جانتا ہے, تحقیق اللہ عز و جل جانتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیں نا کہ یہاں پر ہم قد برائے تقلیل نہیں لے سکتے کہ ہم کہیں کہ نعوذ باللہ قد یعلم اللہ, اللہ عز و جل کبھی کبھی جانتا ہے. اللہ عز و جل ہمیشہ جانتا ہے اور ہمیشہ سے جانتا ہے. حروف جواب یہ بھی یہ 6 ہیں, جیسے نام, بلا, ای, جیر, اجل اور انا. یہ تمام کے تمام حروف جو ہیں یہ حروف ایجاب کہلاتے ہیں. نام اور بلا سوال کے جواب میں استعمال ہوتے ہیں, ای قسم سے پہلے استعمال ہوتا ہے. نام اور بلا کے بارے میں آپ سن ہی چکے ہیں کئی مرتبہ, پیچھے بھی جب آپ نے جملہ فعلیہ کے اندر مفعول بھی کے حذف کی صورتوں میں سنا ہوگا کہ مفعول بھی جو ہے بعض اوقات فعل, فاعل, مفعول تینوں کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی سے پوچھا کہ من ضربتا, تو نے کس کو مارا, تو اس کے جواب میں آپ نے پوچھا کہ ضربت سعیدن, کیا تو نے زید کو مارا, تو جواب میں کہا نعم, ہاں میں نے مارا. اب اس مثال کے اندر ضربت سعیدن یہ فعل, فاعل, مفعول تینوں حذف ہو گئے تھے. تو نام جو ہے یہ سوال کے جواب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے بلا جو ہے یہ بھی جو ہے وہ سوال کے جواب کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے قرآن پاک کی آیت کریمہ مشہور زمانہ ہے, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو جواب میں سب لوگوں نے کہا کہ بلا, کیوں نہیں. اچھا, اسی طرح سے فرما رہے ہیں کہ ای قسم کے ساتھ, قسم سے پہلے آتا ہے. جیسے قل ای وربی انہ لحق, آپ فرمائیے کہ اللہ میرے رب کی قسم کہ یہ ضرور حق ہے. ابھی شاید قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے. آپ نے ایک نعت ہوتی تھی ای واللہ کے نام سے, اس نعت کا نام ہی ای واللہ تھا. آپ اگر نیٹ وغیرہ پہ سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گی. عربی زبان کے اندر نعت تھی, پاکستان میں پڑھی گئی تھی, میرے خیال میں فرقان بھائی نے پڑھی تھی. تو وہ نعت جو ہے اس میں جو ہے وہ بار بار ای واللہ کا تذکرہ آتا ہے. واللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم ہے, اس کے شروع کے اندر ای آ رہا ہے, ای حرف ایجاب, ہاں اللہ کی قسم. اچھا, جہیر, اجل اور انا جو ہے یہ خبر کی تصدیق کے لیے آتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی پوچھتا ہے, کوئی کہتا ہے جا زید, زید آ گیا, تو آپ وہ خبر دے رہا ہے کہ زید آ گیا ہے, تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کے جواب کے لیے جو ہے وہ جہیر, اجل اور انا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. میرے خیال میں اجل جو ہے وہ بزرگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, یعنی ذی مرتبہ شخصیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جو میں نے استعمال دیکھا ہے تو اس میں تو میرے خیال میں ذی مرتبہ شخصیت جو ہوتی ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے اجل یا امیر المؤمنین وغیرہ کے الفاظ جو ہیں وہ لکھے ہوئے کتابوں میں ملتے ہیں. اچھا, حروف تنبیہ یہ 3 ہیں, الا, اما اور ہا. الا لا تغفل, اما لا تکذب. اب اس مثال میں دیکھیں حروف تنبیہ. تنبیہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو نبا و نبی و تنبیہ, اس کا معنی ویسے جو لغوی اعتبار سے ہم دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے بیدار کرنا, جگانا.
اب کسی بندے کو جو کسی بندے کی توجہ نہیں ہے تو اس کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم اس طرح کے جو ہے وہ عربی زبان کے اندر الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اردو زبان کے اندر زیادہ تر اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے. ہاں بعض اوقات یہ خبردار وغیرہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ پہلے آپ نے دیکھا ہو تو ہماری اردو میں پہلے استعمال ہوتا تھا، اب کم استعمال ہوتا ہے. خبردار کا لفظ بھی جو ہے کم استعمال ہوتا ہے. تو متنبع کرنے کے لیے، کسی کو خبردار کرنے کے لیے، ایکٹیو کرنے کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں ان الفاظ کو حروف تنبیہ کہتے ہیں. اور ان پر معنی پر دلالت کرنے کے لیے 3 ہیں: الا، اما اور ہا. جیسے الا لا تغفل، خبردار غافل مت ہونا. الا اما لا تکذب، خبردار جھوٹ مت بولنا. حروف زیادت یہ 8 ہیں: ان، ان، ما، لا، من، کاف، با اور لام. یہ سب کے سب حروف زیادت ہیں. اچھا، یہ حروف زیادت کب حروف زائدہ ہوں گے، ان کو کب حروف زائدہ کے طور پر استعمال کیا جائے گا؟ تو ان میں عمومی طور پر تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب یہ کسی ایسی چیز کے ساتھ مل کے آئیں کہ جو خود بھی وہی معنی دے رہا ہے جو یہ معنی دینا چاہتے ہیں، تو اس وقت یہ زائدہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں پر ان دیا ہوا ہے. اب اگر ان جو ہے یہ نافع استعمال ہوتا ہے، نفی کے معنی کے لیے آتا ہے. یہ پیچھے ہم نے ان کے بارے میں پڑھا تھا، جب ماولا مشبۃ بریسہ کے بارے میں پڑھا تھا تو وہاں پڑھا تھا کہ ان جو ہوتا ہے یہ بھی نافع کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو ان جو ہے مثال کا تو ماں بھی نافع کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ماں ان اگر اکٹھا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر ماں بھی نفی کا معنی دے رہا ہے، ان بھی نفی کا معنی دے رہا ہے، تو اس صورت میں ان جو ہوگا وہ زیادہ ہوگا. اسی طرح سے ماں جو ہے یہ ظرفیت کا معنی بھی دیتا ہے، ماں ظرفیت کا بھی ہوتا ہے، لیکن جب اذا کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں زیادہ ہوتا ہے، یہ اذا ماں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اس طرح سے بہت سارے اور بھی ہیں. ان ہے، ان ہے، ماں ہے، لا ہے، من ہے، کاف، با. کاف جو ہے یہ مثل پر داخل ہو تو اضافے کا معنی، زیادتی کا معنی دیتا ہے. جیسے قرآن پاک کی آیت کریمہ لیسا کمثلہ شیء. اب اس مثال کے اندر کاف جو ہے یہ زیادہ ہے. اس طرح با ہم نے پڑھا تھا لیسا کی خبر پر با داخل ہوتا ہے زیادہ. ٹھیک ہے، من جو ہے یہ آپ نے دیکھا تھا کہ کنایات کی جو ہے وہ تمیزوں پر من داخل ہوتا تھا، زیادہ داخل ہوتا تھا. اور بھی بہت ساری جگہیں جہاں پر من زیادہ داخل ہوتا ہے. لام، لام بھی کئی مقامات پر زیادہ داخل ہوتا ہے. مثال دے رہے ما ان زید قائم، زید کھڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ان کے تفصیلی احکام جب کتابوں میں آپ اگر دیکھیں تو وہاں پر آپ کو مل جائیں گے کہ یہ کب کب کس کس مقام پر زیادہ ہوتے ہیں. حروف تعریف، یہ حرف تعریف جو ہے وہ ایک ہے الف لام. جیسے الرجل، الحسن. حرف تعریف کا یہ اگلا سبق ہے. الدرس سادس والخمسون، سبق نمبر 56 ہے. تو الف لام کا بیان ہے. کہتے ہیں کہ الف لام کی اقسام، الف لام کی 2 قسمیں ہیں: الف لام اسمی اور الف لام حرفی. الف لام جو ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم جو ہے تقریباً طلبہ جو ہوتے ہیں ان کو ڈاؤٹ صحیح رہتا ہے، تو اس لیے اس کو تھوڑا سا غور سے سنیے گا اس سبق کو. تو الف لام کی 2 قسمیں ہیں: الف لام اسمی اور الف لام حرفی. جو الف لام اسم فاعل یا اسم مفعول حدوثی پر آئے اسے الف لام اسمی کہتے ہیں. اسم فاعل یا اسم مفعول حدوثی پر آئے، اسم فاعل اسم مفعول حدوثی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر مصدری معنی پر دلالت کی جا رہی ہو، وہ اپنے معمول پر عمل کر رہا ہو، ٹھیک ہے، شبہ فعل کے طور پر استعمال ہو رہا ہو، تو اس وقت اس پر الف لام جو داخل ہوگا وہ الف لام اسمی ہوگا، وہ بمعنی الذی ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے جاء الناصر خالدن، خالد کی مدد کرنے والا آیا. اب اس مثال میں جاء فعل، الناصر الف لام بمعنی الذی، ناصر جو ہے وہ شبہ فعل ہوگا اور ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور خالد جو ہے یہ مفعول بھی، فعل فاعل شبہ فعل اپنے فاعل، مفعول بھی اسم کا شبہ جملہ اسمی ہو کر الف لام بمعنی الذی کا صلہ موصول اپنے صلہ سے مل کر اب جاء کا فاعل بنے گا. الف لام بمعنی الذی جو ہوتے ہیں ان کا صلہ شبہ جملہ اسمی آتا ہے، اور بقیہ جتنے بھی اسم موصول ہوتے ہیں ان کا جو صلہ ہے وہ جملہ آتا ہے، جملہ تامہ. جاء المنصور جیشہ، وہ آیا کہ جس کے لشکر کو جس کے لشکر کی مدد کی گئی وہ آیا. تو یہ الف لام موصول الذی، اللتی وغیرہ کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. جو الف لام اس کے علاوہ ہیں اسے الف لام حرفی کہتے ہیں. تو اس کے علاوہ جتنے بھی الف لام ہوں گے وہ سارے کے سارے حرفی ہوں گے. جیسے الحسن ہے، الولد ہے. ٹھیک ہے، الف لام حرفی کی اقسام کہتے ہیں. الف لام حرفی کی بھی پھر 2 قسمیں ہیں: الف لام حرفی زیادہ ہے اور غیر زیادہ ہے. الف لام حرفی جو وہ الف لام کے جو الف لام حرفی اپنے مدخول میں کوئی معنی پیدا کرے اسے غیر زائدہ کہتے ہیں، اور جو کوئی معنی پیدا نہ کرے اسے زائدہ کہتے ہیں.
معنی پیدا کرنے کا مطلب جیسے الولد، الولد کے ذریعے سے کیا معنی پیدا ہو رہا ہے، یہ آگے اس کی جو اپنا گہرے زیادہ ہیں ان کی تقسیم آئے گی تو اس کے اندر آپ کو اس کی قسم سے بیان کریں گے تو اس میں بیان کر دیں گے۔ یہ الف لام حرفی جو ہوتا ہے فرماتے ہیں اپنے مدخول میں کوئی معنی پیدا نہ کرے، اسے زیادہ کہتے ہیں، جیسے العباس، الحارث۔ عربی زبان کے اندر آپ دیکھیں تو جتنے بھی اعلام ہیں اور وہ اگر صفت کا صیغہ ہیں تو ان پر الف لام داخل ہوتا ہے۔ اب علم جو ہے وہ پہلی معرفہ ہے، اس پر الف لام آ کے کیا معنی دے گا، اس کے معنی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کرتا، لیکن اس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ جو صفت کا اشتباہ ہو رہا تھا اس اشتباہ کو دور کر دیتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ نہیں اب صفت کا صیغہ نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھیں تو الحسن ابن علی، ٹھیک ہے، الحسین ابن علی، ٹھیک ہے، الزبیر، عبداللہ ابن الزبیر، الف لام لگا ہوا زبیر پہ، تو زبیر جو ہے اس پر الف لام لگا ہوا ہے، جتنے بھی صفت کا صیغہ، حارث اس میں فاعل کا صیغہ تو اس پر بھی الف لام لگا ہوا ہے۔ اور مثال دے رہے العباس، فعال ان کے وزن پر صفت مشبہ کا نہیں، اس کا مبالغے کا صیغہ ہے، اس پر بھی الف لام داخل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الف لام زیادہ کے اقسام بیان کر رہے ہیں۔ الف لام زیادہ کی کہ الف لام زیادہ کی دو قسمیں ہیں، الف لام زیادہ لازمی اور عارضی۔ وہ الف لام جو الف لام زیادہ اپنے مدخول سے جدا نہ ہو سکتا ہو اسے کہتے ہیں الف لام لازمی، اور جو جدا ہو سکتا ہو اسے کہتے ہیں عارضی۔ جیسے اللہ، اس میں جلالت پر الف لام داخل ہو رہا ہے، جو یہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا، اس پر لازمی طور پر داخل ہوتا ہے اور رہتا ہے، اور جو الف لام زیادہ اپنے مدخول سے جدا ہو سکتا ہے اسے عارضی کہتے ہیں۔ جیسے میں نے وہ مثالیں دی تھی ساری کی ساری اپنا صفت کے صیغے کی، وہ صفت کے صیغوں پر جو داخل ہوتا ہے وہ سارا کا سارا زیادہ ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر ہٹا کر بھی ہم استعمال کر لیں گے تو عربی زبان کے اندر وہ درست ہی کرائے گا، غلط نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس پر داخل کیا جاتا ہے اس بات کا فرق کرنے کے لیے کہ یہ صفت کا صیغہ نہیں بلکہ کسی شخص کا علم ہے۔ ہاں، میں خلاصۃ النحو سے پڑھا رہا ہوں۔ الف لام غیر زیادہ کے اقسام کہتے ہیں۔ الف لام غیر زیادہ کی 5 قسمیں ہیں۔ الف لام عہد خارجی، الف لام عہد جنس، الف لام جنسی، الف لام استغراقی، الف لام عہد ذہنی اور الف لام عہد حضوری۔ اچھا، الف لام عہد جو خارجی، ذہنی اور حضوری ہے یہ تقریباً سیم ہے۔ الف لام استغراقی اور الف لام جنسی جو ہے یہ ان سے مختلف ہے۔ الف لام عہد خارجی کا دیکھ لیجئے، کہتے ہیں وہ الف لام کہ جس سے فرد معلوم کی طرف اشارہ کیا جائے، فَأَصَّى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، کہ اس مثال کے اندر پیچھے ایک آیت کریمہ، اسی پیچھے آیت کریمہ کا حصہ ہے جہاں پر رسول نکرہ آیا ہے، نکرہ آنے کے بعد پھر اس کی جو ہے وہ معرفہ لے کے آئے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہم کسی شخص کا پہلے تذکرہ کرتے ہیں تو اس شخص کا تذکرہ کرنے کے بعد کچھ اس کے بارے میں باتیں کریں گے، جب اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا بہت پتہ چل جائے گا پھر دوبارہ اسی شخص کا ہم تذکرہ کرنا چاہیں گے، تو کیونکہ پیچھے اس کا ذکر گزر چکا ہے کلام کے اندر، تو اس پر دلالت کرنے کے لیے اب دوبارہ ہم جب اس کا ذکر کر رہے ہیں تو اب نکرہ کے طور پر استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ اس کی من وجین آپ کو پہچان حاصل ہو چکی ہے، تو اس پر ہم الف لام عہد ذہنی کا جو ہے، عہد خارجی کا جو ہے وہ لگائیں گے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جاء رجل وجلس واکل ثم انصرف فالرجل الذي جاءني ذهب، ٹھیک ہے۔ اب مثال میں دیکھیں تو پہلے میں نے رجل کو نکرہ استعمال کیا، ٹھیک ہے، آیا، بیٹھا، کھانا کھایا پیا، پھر اس کے بعد وہ بندہ جو آیا تھا نا وہ چلا گیا۔ اب اس پہ جو میں نے الف لام داخل کیا رجل کے اوپر، یہ الف لام عہد خارجی کا ہے، ٹھیک ہے، جو پیچھے میں نے رجل ذکر کیا تھا نکرہ، یہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اچھا، تو الف لام جنسی وہ الف لام جس میں جنس کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے الرجل خیر من المرأة، جنس رجل جنس مرأة سے بہتر ہے۔ اب اس مثال کے اندر الرجل پہ الف لام جو داخل ہو رہا ہے، کیونکہ رجل ویسے تو شخص کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کسی معین شخص کے لیے بھی استعمال ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پر رجل سے جنسی معنی مراد ہے، تو اس پر جو الف لام داخل ہو رہا ہے یہ الف لام جنسی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے مرأة سے یہاں پر کوئی خاص عورت مراد نہیں ہے، بلکہ جن سے عورت جو ہے اس پر الف لام داخل ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ الف لام جنسی ہے۔ یعنی ہم مراد اس وقت، یعنی ایک تو وہ جنس کے معنی پر دلالت کر بھی سکتا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جنسی معنی پر ہم دلالت کروا بھی رہے ہوں، ایسا نہ ہو کہ دلالت تو کرتا ہو لیکن ہمارا مقصود نہ ہو، ہمارا مقصود بھی ہو اس پر دلالت کروانا، تو تب الف لام جو ہے وہ جنسی ہوگا۔ الف لام استغراقی وہ الف لام جس سے تمام افراد کی طرف اشارہ ہو، جیسے ان الانسان لفی خسر، یہ مشہور زمانہ مثال ہے کہ تمام کے تمام انسان ضرور خسارے میں ہیں۔ ویسے اس آیت کریمہ کے مشہور ہونے کی وجہ سے لوگ اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد یہ نہیں دیکھتے کہ خسارے میں سب کے سب انسان نہیں ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ میں جو فرمایا کہ سب کے سب انسان خسارے میں ہیں، آگے بھی ٹکڑا آیت کریمہ کا ہے، یعنی یہ استثناء والا کلام ہے، اور استثناء کو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو جنہوں نے اچھے عمل کیے، ایمان لائے، اچھے عمل کیے،
وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، سب کے سب انسان خسارے میں نہیں ہیں، خسارے میں صرف وہ انسان ہیں جو ایمان نہیں لائے۔ قرآن پاک ایمان نہ لانے والوں کو تو انسان بھی نہیں سمجھتا، چاہے جائے کہ وہ خسارے میں نہ ہو۔ اچھا، تو الف لام جس سے تمام افراد کی طرف اشارہ ہو، جیسے ان الانسان لفی خسر، آپ اس کو چیک کرنے کے لیے الف لام جو استغراقی ہوتا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے یہ دیکھ لیں، کبھی اس پر آپ کل کو داخل کر کے دیکھ لیں، اگر کل کو داخل کرنے سے بھی وہی معنی ہوتا ہو تو اس کا سمجھ لیں کہ یہاں پر الف لام جو ہے وہ استغراقی ہے، ٹھیک ہے۔ الف لام عہد ذہنی وہ الف لام جس سے غیر معین فرد کی طرف اشارہ ہو، جیسے اخاف ان یأکلہ الذئب، مجھے خوف ہے کہ کوئی بھیڑیا اسے کھا نہ جائے۔ اب یہاں پر ہے تو وہ کیا کہتے ہیں ذئب نکیرہ، لیکن اس پر الف لام داخل کیا، یہ الف لام عہد ذہنی، ذہن کے اندر کوئی خاص بھیڑیا ہو، ایسے ہو کوئی بھیڑیا ہو، ایک حیولہ ہے ذہن کے اندر، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے الف لام اس کو عہد ذہنی کہتے ہیں۔ الف لام عہد حضوری وہ الف لام جس سے فرد موجود حاضر کی طرف اشارہ ہو، جیسے الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ الف لام حضوری جو ہوتا ہے، جتنے بھی ہمارے موجودہ چیزیں ہوتی ہیں ان پر دلالت کرنے کے لیے، موجود چیز پر دلالت کرنے کے لیے جو الف لام استعمال ہوتا ہے اس کو الف لام حضوری کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے آج کا دن ہے تو اس کو ہم کہیں الیوم، آج رات ہے تو اس کو ہم کہیں اللیل، ٹھیک ہے، یہ والا مہینہ ہے تو اس کو کہیں الشہر، ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہ والا سال ہے تو اس کو کہیں العام، ٹھیک ہے۔ تو یہ الف لام جو ہے یہ زمانوں میں جو موجودہ زمانہ ہے اس زمانے پر دلالت کرنے کے لیے الف لام لگا کر استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سبق ہے ہمارا تنوین کا۔ تنوین کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جو نون کلمے کے آخری حرکت کے تابع ہو اور تاکید کے لیے نہ ہو اسے تنوین کہتے ہیں۔ دو انہوں نے شرطیں لگائی ہیں، ایک انہوں نے کہا ہے کہ آخری حرف کی حرکت کے تابع ہو، آخری حرف کی حرکت کے تابع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر زیدون ہے تو نون ساکن ہے اور اس کے ساتھ اس سے جو پہلا حرف آ رہا ہے دال، اس پر زبر آ رہی ہے تو دن ہو، پیش آ رہا ہے تو دن ہو گیا۔ اب یہی جو ہے وہ کسرہ سے تبدیل ہو جائے تو دن ہو جائے گا، اور یہی جو ہے وہ اپنا فتح سے تبدیل ہو جائے تو دن ہو جائے گا۔ تو یہ نون جو ہے یہ اس کے تابع ہو کر ہمارا اس کا تلفظ ہو رہا ہے تو اس کو کہیں گے ہم کہ یہ نون تنوین ہے۔ اور دوسری شرط انہوں نے یہ لگائی کہ وہ تاکید کے لیے نہ ہو، کیونکہ تنوین جو ہوتی ہے وہ تاکید کے لیے نہیں ہوتی، جو تاکید کے لیے ہوتا ہے وہ انہوں نے خفیفہ ہوتا ہے۔ جو نون کلمے کے آخر میں حرکت کے تابع ہو اسے اور تاکید کے لیے نہ ہو اسے تنوین کہتے ہیں، جیسے کالامن، ٹھیک ہے، اور دواتن اور کتابین۔ اب یہ کالامن، دواتن اور کتابین جو ہے اس میں ہمیں تو وہ اسی یعنی مثال کے طور پر آخری جو حرف ہے اس کے اوپر جو حرکت آ رہی ہوتی ہے اسی حرکت کو ہم ڈبل کر کے لکھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کلامن ہے اس پہ پیش ہے تو ہم اس کو ڈبل پیش لکھ دیں گے تو کلامن بن جائے گا، اور زیر آ رہی ہے تو کتابین دو جو ہیں وہ کسرے لکھ دیں گے تو ہم اس صورت میں کہیں گے جی وہ ہو گیا۔ اسی طرح سے حرکت جو ہے اس کو ڈبل کرنے سے ہم تنوین پر دلالت کرواتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر وہاں پر ایک نون موجود ہوتا ہے جس نون کو تخفیفاً ہم جو ہے وہ دو حرکتوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تنوین کی اقسام بیان کرنے کہتے ہیں تنوین کی 5 قسمیں ہیں: تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین عوض، تنوین مقابلہ اور تنوین ترنم۔ پہلی قسم تنوین تمکن، وہ تنوین جو مدخول کے منصرف ہونے پر دلالت کرے۔ یہ تمکن جو ہے اس کو آپ نے شاید ذہن میں رکھا ہو کبھی کہ تمکن جو ہوتی ہے یعنی ہم اگر اس میں مبنی جب پڑھا تھا ہم نے مبنی کے اقسام وغیرہ، اس کے اندر اس کی بات آئی تھی کہ جو ہوتے ہیں نا اسما وہ اصل میں معرب ہوتے ہیں اور یہ افعال سے یا حروف سے مشابہت کی بنا پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو جو اسما جو ہیں وہ حروف یا اسما سے مشابہت کی بنا پر مبنی ہو چکے ہیں تو ان کو تو ہم کہیں گے کہ یہ مبنی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہوں گے اس کے علاوہ جتنے بھی اسما ہوں گے وہ سب کے سب جو ہوں گے ان کو کہیں گے ہم یہ اس میں متمکن ہے، اور وہ کہیں گے اس میں غیر متمکن۔ اور تو کوئی ایسی تنوین کہ جو اس میں متمکن پر داخل ہو رہی ہے اور جو جتنی اس کی قسمیں آگے آ رہی ہیں ان میں سے کوئی معنی نہیں دے رہی تو اس صورت میں اس تنوین کو ہم تنوین تمکن کہیں گے۔ وہ تنوین جو مدخول کے منصرف ہونے پر دلالت کرے، منصرف ہونے پر اور متمکن ہونے پر دلالت کرے، جیسے راجولن۔ تنوین تنکیر، وہ تنوین جو مدخول کے غیر معین ہونے پر دلالت کرے، جیسے صحین۔ تنوین عوض، وہ تنوین جو مضاف الیہ کے بدلے میں آئے، جیسے یومئذ مررت بکل۔ تنوین عوض مضاف الیہ کے حذف کے عوض میں آتی ہے، جیسے یومئذ۔ اب یومئذ جو ہے یومئذ کانا کذا تھا، یومئذ کانا کذا
काना कज़ा जो जुमला जो था इसको हज़फ किया, ये मुज़ाफ़ इलैह था और इस की तरफ मुज़ाफ़ था। यौमा इसकी तरफ और इस जो है वो काना कज़ा की तरफ, और काना कज़ा को हमने हज़फ किया तो उसके इवज़ इस जो है उसके नीचे हम तनवीन लेके आए, और यौमा जो शुरू के अंदर मौजूद है, यौमा इज़िन है, हीना इज़िन है, ठीक है। और इसी तरह से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो इज़िन होता है, इज़ था, इसके नीचे तनवीन जो आई है वो उस वजह से आई है कि जो हमने क्या कहते हैं आखिर में जुमले को हज़फ किया है। अब यही ज़हन में सवाल पैदा होता है कि ये इज़न भी हो सकता था, इज़ुन भी हो सकता था, इज़िन भी हो सकता है, इज़िन क्यों लेके आए हैं? क्योंकि इस तो था साकिन, जाल साकिन है ना इसकी, और ये हैवी मबनी है, अस्माए मबनिया में से है, ज़ुरूफ़ मबनिया में से है, इस हमने पढ़ा है ज़ुरूफ़ मबनिया में। तो अब जो साकिन होता है उसको हरकत देनी हो तो हम कसरा के ज़रिए से हरकत देते, तो उसको कसरा के ज़रिए से हरकत दी जाल को, और नून तनवीन साथ में साकिन लेके, वरना नून तनवीन साकिन साथ में आ नहीं सकता था ना, कि इज्तिमाई साकिनैन हो जाता। तनवीन मुकाबला, यहाँ यौमा इज़िन की मिसाल भी दी है और मररतु बिकुल्लिन की मिसाल भी दी है। मररतु बिकुल्लिन आई मररतु बिकुल्लि वाहिदिन में हर एक के पास से गुजरा। कुल के साथ तो कसी मरतबा आता रहता है मुज़ाफ़िर के हज़फ के एवज़ में तनवीन, क्योंकि कुल जो है ये लाज़िमुल इज़ाफ़ा अस्मा में से है, यानी हमेशा मुज़ाफ़ों को इस्तेमाल होते हैं, तो इस वजह से इस पर अलिफ लाम इसके जो है वो आखिर में आता रहता है मुज़ाफ़िर के हज़फ के एवज़ में तनवीन। तनवीन मुकाबला वो तनवीन जो जमा मुअन्नस सालिम के में आती है, जो जमा मुअन्नस सालिम में आती है, जमा मुज़क्कर सालिम के अंदर नूने इराबी आता है, उस नूने इराबी के मुकाबले में, उस नूने इराबी के बदले में मुअन्नस सालिम के अंदर तनवीन आती है, तो ये उसके बदले में आ रही है, उसके मुकाबले में आ रही है, इस वजह से इसको तनवीन मुकाबला कहते हैं। तनवीन तरन्नुम वो तनवीन जो मिसरों के आखिर में सुर पैदा करने के लिए लाई जाती है, वज़न को पूरा करने के लिए, सुर को पूरा करने के लिए लाई जाती है, उस तनवीन को तनवीन तरन्नुम। तरन्नुम वैसे भी सुर को कहते हैं, खूबसूरत आवाज़ में जो हम तसन्नो करते हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं तर्ज लगा के पढ़ना, तो अरबी ज़बान में उसे कहते हैं तरन्नुम से पढ़ना। मिसाल दे रहे हैं, अकल्लिल लौमा आजिलु वल इताबन कुली इन असब्तु लक़द असाबन। तनवीन तरन्नुम वाहिद तनवीन है जो अफ़आल पर भी दाखिल होती है, वगरना अफ़आल पर तनवीन नहीं होती, यानी अफ़आल के साथ तनवीन नहीं आती। अकल्ली लौमा, अकल्ली अकल्ला जो है वो अपना उससे अमर का सिगा है मुअन्नस का, अकल्ली तू कम कर, अल्लौमा लौम को मुलामत को कम कर, आजिलू ए आजिल ए मुजम्मत करने वाले, तू जो है इसको कम कर, वल इताबन और अपने इताब को कम कर, वकूली और तू कह, ये अमर का सिगा ये भी, और तू कह, इन असबतु लक़द असाबन, अगर मैं ठीक हूँ तो वो भी ठीक होगा, ठीक है। तो इसमें असाबा था असाबन हो गया, इताबा था इताबन हो गया, सही है। अलिफ लाम आ रहा है, उसके बावजूद तनवीन तरन्नुम आ रही है, तो ये तनवीन तरन्नुम जो होती है ये किसी भी मकाम पर अपना आवाज़ पूरी करने के लिए इसको ले लेते हैं, भले वहाँ पर तनवीन दूसरी जो है वो कोई दाखिल नहीं हो सकती। यानी ए मुलामत करने वाले, मुलामत और इताब ज़रा कम कर, और अगर मैं कोई सही काम कर जाऊँ तो ये भी बोल के इसने दुरुस्त किया। इस शेर में इसम इताब पर अलिफ लाम और तनवीन तरन्नुम दोनों आ रहे हैं, और एक फ़ेल असाब पर तनवीन तरन्नुम आ रहा है। कवायद व फ़ायदे बयान कर रहे हैं, कहते हैं कि तनवीन के पहली 4 किस्में इसम के साथ खास है, जबकि तनवीन तरन्नुम जैसा कि आपने देख लिया इसम और फ़ेल और हर्फ सब पर आ सकती है, और ये अलिफ लाम के साथ भी इकट्ठी हो सकती है। अगर कोई माने तनवीन पाया जाए तो इसमें इसम पर तनवीन नहीं आएगी, वगरना आएगी। अब माने तनवीन कौन कौन से हैं, ये बहुत अच्छी तरह से याद करने की चीज़ है। मैं तो कहता हूँ कि ख्वाब में भी कुछ सुने आपसे तो आप दुरुस्त सुनाएं, ऐसे आपको मवाने तनवीन याद होने चाहिए, क्योंकि मवाने तनवीन में बहुत ज़्यादा गलती की जाती है। जहाँ पे तनवीन लगनी है वहाँ नहीं लगानी, जहाँ नहीं लगानी वहाँ पर लगा रहे होते हैं। नंबर 1 अलिफ लाम का होना, अलिफ लाम हो तो तनवीन नहीं आएगी। मुज़ाफ़ होना, मुज़ाफ़ हो तो उस पर तनवीन नहीं आएगी, मुज़ाफ़ पर तनवीन नहीं आएगी, मुज़ाफ़ इलैह पर तनवीन आएगी। इसी तरह से गैर मुनसरिफ होना, गैर मुनसरिफ इसम है तो उस पर कभी तनवीन नहीं आ सकती। इसी तरह से मबनी होना, मबनी पर तनवीन नहीं आती। आखिरी सूरत जो है वो ये है कि एक ऐसा अलम जो ऐसे इब्न या इब्ना से मौसूफ हो जो किसी और अलम की तरफ मुज़ाफ़ हो। 2-3 शर्तें इकट्ठी हो गई। पहले नंबर पर एक अलम हो और उसके बाद इब्न या इब्ना आ रहा हो, वो इब्न या इब्ना जो है ये इस अलम की सिफत बन रहे हों, ये उससे मौसूफ हो, तो मतलब यही है ना कि वो उसकी सिफत बन रहे हों। फिर वो इब्न जो इब्ना है
وہ پھر کسی اور علم کی طرف مضاف ہو رہے ہوں، کسی وصف کی طرف مضاف نہ ہو رہے ہوں بلکہ کسی علم کی طرف مضاف ہو رہے ہوں، تو اس صورت کے اندر کیا ہونا چاہیے کہ جو پہلا اسم ہے، یہ جو پہلا علم تھا اس علم پر تنوین نہیں آئے گی. جیسے زید بن ثابت ہے، اب زید بن ثابت جو ہے اس میں زید علم ہے، اس کے بعد ابن آ رہا ہے، پھر اس کے بعد ثابت آ رہا ہے، ثابت کی طرف ابن مضاف ہو رہا ہے اور مضاف ہونے کے بعد یہ زید کی صفت بن رہا ہے. تو زید ایک ایسا علم ہے جو کہ ایک ایسے ابن سے موصوف ہے جو ایک اور علم کی طرف مضاف ہے، تو اس صورت میں زید پر تنوین نہیں آئے گی. زید بن ثابت، زیدون بن ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہاں پر مثال دی ہوئی جیسے جاء زید بن بکرین اور ذہبت ہند بنت خالد. پہلی مثال کے اندر زید علم اور اس کے بعد ابن جو جس سے یہ موصوف ہے اور وہ مضاف ہو رہا ہے ایک اور علم کی طرف، بکر کی طرف. اسی طرح دوسری مثال میں ہند جو ہے یہ علم اور اس کے بعد ابن آ رہا ہے مؤنث، اور اس کے بعد خالد ایک اور علم ہے جس کی طرف یہ ابن مضاف ہو رہا ہے اور یہ ابن سے مل کر یہ خالد کے لیے، ہند کے لیے یہ صفت بن رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا یہ سبق بھی اختتام پذیر ہوا. انا انا کا انا لکینا جو ہے اس کو انشاءاللہ عز و جل ہم کل پڑھیں گے. مخففہ کی صورتیں کافی سارے ماشاءاللہ ہمارے اسباق ہو چکے ہیں. درس سامن والخمسون یعنی 58واں سبق ہے اور 72 اسباق ہمارے ٹوٹل ہیں، تو ہم اختتام کے بالکل قریب آ رہے ہیں. کل جمعہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا آنے کی، ممکن ہے میں آ پاؤں، ممکن ہے میں نہ آ پاؤں. تو ویسے جمعے کو چھٹی ہی ہوتی تھی، لیکن اس مرتبہ میں سوچ رہا تھا کہ تھوڑا جلدی کر کے اس کو مکمل کرنے کی طرف ہم جائیں، کیونکہ ابھی رمضان بھی اختتام کی طرف جا رہا. آگے اعتکاف کی صورتحال آنے والی ہے، تو اعتکاف میں لوگ بیٹھ جائیں گے تو اس میں مشکل ہو جائے گی کئی لوگوں کے لیے. تو اس وجہ سے جو ہے میری کوشش یہ ہے کہ ہم اعتکاف سے پہلے اس کو ختم کر لیں. اب کوشش کریں گے کوئی ایسا جمعہ ڈھونڈتا ہوں میں، ابھی تک تو نہیں پتہ چلا کہ جو 1:30 بجے ہو تو میں وہاں پر، یعنی 1:30 بجے ہو پھر قریب بھی ہو کہ وہاں سے میں پڑھ کے جمعہ جو ہے وہ واپس آ بھی سکوں. تو اگر نہیں ملا تو پھر ظاہری بات ہے پہلے جیسے چھٹی ہوتی ویسے چھٹی ہوتی. ٹھیک ہے، کسی قسم کا سوال ہو تو ارشاد فرمائیں. وقاص بھائی تشریف لائے تھے، سبحان اللہ. یہ ہمارے جامعۃ المدینہ مار روڈ میں مدرس رہے ہیں وقاص بھائی، اور ابھی میرے خیال میں اچرا میں ہیں شاید، وہاں پر تدریس فرما رہے ہیں لاہور میں. جی کسی قسم کا سوال نہیں ہے. کل ایک سوال آیا تو میرے بند کرنے کے بعد، تو میں نے اس کا جواب ویسے ریٹن میں دے دیا تھا. تو کوشش یہ کیا کریں کہ جو پڑھ رہے ہو نا تو اس وقت سوال اگر کوئی ذہن میں پیدا ہو تو کتاب کے اندر لکھ لیا کریں، اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ آپ کر لیا کریں. نہیں فوراً ہی کتاب میں لکھ لیا اور یہاں پر لکھ کے رکھ لیا، جیسے ہی سوالات کا سیشن شروع ہو تو فوراً اس کو جو کلک کر دیا اور وہ چلا گیا سوال. ٹھیک ہے ابرار بھائی، ویلکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.